السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ واقع شق صدر کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب یعنی مدینہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیحال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہریں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائے راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گئے۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی شفقت و نرمی تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے کسی کے لیے ایسی شفقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔
آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی آنکھوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہماگیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران ہو رہے تھے اور حیرت سے انگشتے بدنداں تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نہ سمجھ بچوں میں نہ تھا، بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر تو دشوار ہے مگر بھتیجا بھی ہوشیار ہے، اور یہ سوچ کر وہ بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ راستے میں آپ جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا اور بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریشی تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ آرام کرتے، کچھ بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا اور ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا تو بیٹھ کر دم لینے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا تو دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلد سے جلد اس کو ٹھکانے لگائے، اور ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا اور بولا، آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا ہے اور آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج ہی وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا دعوت قبول کر لی اور تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔
وہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کی کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا بخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس لوٹا دیا۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے دو قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اسی قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ، جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، ان لڑائیوں کے سبب ملک میں بڑی بے چینی تھی۔ کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، نہ کسی کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی۔ لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔
ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے۔ خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا، غریبوں پر ہر طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی ہے مہربانی کرنا، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا، اور اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہاشم، زہرہ اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکے میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے، میں مکہ میں آج بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اگلے پارٹ میں آگے کے حالات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔